السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی اس کلاس میں ہم سبق نمبر 8 کے چھٹے رکوع کی مشق کریں گے، تو چلیے سٹارٹ کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل تعالوا اتل ما حرم ربکم علیکم الا تشرکوا به شیئا وبالوالدین احسانا ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق۔ اس کو دیکھیے، ابھی تک اس آیت کے بعد دوسری آیت نہیں آئی جہاں پر ہم وقف کرتے، اسی لیے جیم پر ٹھہرنے کی اجازت ہے تو ہم رکے، وقف مطلق پر ٹھہرا جا سکتا ہے تو ہم رکے، یہاں ہم نے اپنے سانس چھوڑے۔ اس کے بعد یہ سمجھیے کہ میں نے احساناً پر جب میں نے وقف کیا تو اس کو پڑھا احسانا، کیوں؟ کیونکہ دو زبر پر جب وقف کیا جاتا ہے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، اسی لیے احساناً کو ہم نے پڑھا احسانا۔ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را کو پر پڑھتے ہیں یعنی موٹا پڑھتے ہیں، اور جب زیر ہو تو باریک پڑھتے ہیں، اسی لیے ہم نے اس را کو پڑھا ہے حرم، منہ بھر کر، پر یعنی کہ موٹا، منہ بھر کر، حرم ربکم، دونوں ہی را پر زبر کی کنڈیشن ہے تو ہم ان کو پر یعنی کہ موٹا پڑھیں گے۔ وہیں ہم نے اس را کو باریک پڑھا تشریکو، بالکل باریک ہم نے اس کو پڑھا، کیونکہ را پر اگر زبر یا پیش ہو تو را پر ہوگی اور زیر ہو تو را باریک ہوگی۔ وہیں اس کو سمجھیے، تنوین کے بعد حروف یومن میں سے واو آ رہا ہے، یا واو میم نون میں سے واو آ رہا ہے، تو ان کے جوائنٹ پر حمزہ واو زبر اوں پر ہم اخفا بھی کریں گے اور غنہ بھی کریں گے۔ اس قاعدے کا نام ہے ہمارا ادغام ناقص کا قاعدہ یا پھر یومن کا قاعدہ، شیئوں، اس طرح کر کے ہم اس کو پڑھیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ اب یہاں دیکھیے، حروف مدہ کے بعد حمزہ کیونکہ دوسرے کلمے میں ہے، اور جب حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں مد منفصل۔ پڑھنے کا طریقہ اس کو یہ ہے کہ 2.5 الف کی مقدار کے برابر ہم اس کو کھینچ کر پڑھتے ہیں، اس لیے ہم نے اس کو پڑھا تقتلوا اولادکم من املاق۔ قاف پر ویسے تو جزم سکون ہے نہیں، لیکن ہم نے وقف مطلق کی علامت تھی، وقف کیا تو جزم دے کر سانس توڑا۔ تنوین اگر دو زیر کی ہو تو ہم جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، اور جب قاف پر جزم آ جاتا ہے تو وہ حروف قلقلہ میں سے بن جاتا ہے، اسی لیے املاق، آواز کا لوٹنا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے۔ یہ قاف ساکن ہمارا بن چکا ہے تو اسی لیے ہماری آواز لوٹی ہے املاق۔ اس کے بعد یہاں دیکھیے بالحق، جو املاق کے قاف پر ہمارا قاعدہ جاری ہوا وہی ہمارا بالحق کے قاف پر بھی جاری ہوگا۔ اگر زبر زیر پیش تینوں ہی پر وقف کرنا ہو تو وہ وہاں پر ہم جزم دے کر سانس توڑتے ہیں، اسی لیے ہم نے بطنا کو بھی پڑھا ہے بطن، حقی کو پڑھا ہے حق، بطن حق، تو کو صاف ظاہر کرنا ہے۔ ذالکم وصاکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون، دونوں ہی جگہ عین کو صاف ظاہر کرنا ہے، لعلکم تعقلون۔ ولا تقربوا مال الیتیم الا بالتی ہی احسن حتی یبلغ اشدہ۔ جو قاف طا با جیم دال حروف قلقلہ میں سے ہماری با بھی ہے، جب با پر جزم سکون ہو تو با پر بھی ہمارا قلقلہ ہوتا ہے یعنی آواز ہماری لوٹتی ہے، اسی لیے ہم نے اس با ساکینہ کو پڑھا ہے یب، یہ بو کا واپس لوٹنا جو ہے یہ ہمارا قلقلہ کرنا کہلاتا ہے، ہم نے اس کو پڑھا یبلغ اشدہ، کیونکہ الٹا پیش پر بھی جب ہم وقف کریں گے تو جزم دے کر سانس توڑیں گے۔ وَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ بِالْقِسْطِ، جس طرح با پر ہم نے قلقلہ کیا، طوا پر، کیونکہ طوا بھی ہماری حروف قلقلہ میں سے ہے تو طوا پر ہم یہاں جزم دے کر سانس توڑ رہے ہیں، کیونکہ زیر پر جب وقف کیا جاتا ہے تو وہاں جزم دے کر ہمیں سانس توڑنا ہوتا ہے، اور طوا پر جب جزم آ جاتا ہے تو وہ حروف قلقلہ بن جاتی ہے، اسی لیے طوا کی آواز بھی لوٹے گی۔ ہم اس کو پڑھیں گے بالقسط، بالقسط۔
لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون. यहाँ पर देखिए लफ्ज़ अल्लाह के लाम से पहले क्योंकि ज़ेर आ रहा है तो लफ्ज़ अल्लाह के लाम को हम बारीक पढ़ेंगे। बिआहदिल्लाह, वाव साकिना से पहले क्योंकि ज़बर है तो वाव साकिना हमारी हुरूफ़ लीन कहलाएगी। हुरूफ़ लीन को पढ़ने का तरीक़ा यह है कि इसको नर्म आवाज़ के साथ हम जल्दी अदा करते हैं। किसको? हमज़ा वाव ज़बर औ को हम नर्म आवाज़ के साथ जल्दी अदा करेंगे। बहुत से इसको पढ़ते हैं औफू, लेकिन नहीं, वो प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है। कायदे के मुताबिक आप औफू पढ़ेंगे, औफू। अगर वाव साकिन से पहले ज़बर हो तो वाव हुर्फ़ लीन नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा की जाएगी, लेकिन अगर वाव साकिन से पहले पेश है तो एक अलिफ की मिक़दार के बराबर हम उसको खींच कर पढ़ेंगे। इस अल्फाज में दोनों ही कंडीशन आ गई हैं, इसलिए इसके ज़रिए से आप दोनों कंडीशन में फ़र्क वाज़े कर सकते हैं। फा वाव पेश फू, यहाँ पे औ, यहाँ पे फू, यहाँ पे आवाज़ आगे को जाएगी तो यहाँ पे नरम आवाज़ के साथ जल्दी अदा होगी। وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ। ता पर क्योंकि तशदीद थी तो एक किस्म की सख्ती हमने की। फ़ा ता ज़बर फ़त, ता ज़बर ता, फ़त। या साकिना से पहले ज़ेर है तो या साकिना हमारी हुरूफ़ मद्दा कहलाएगी और एक अलिफ की मिक़दार के बराबर हम तो या ज़िरती को खींच कर पढ़ेंगे। वला तत्तबिउ सुबुल फतफ़र्रक़ बिकुम अन सबीलिह ज़ालिकुम वस्साकुम बिही लअल्लकुम तत्तक़ून। ثم آتينا موسى الكتاب تماما على الذي أحسن وتفصيلا لكل شيء وهدى ورحمة لعلهم بلقاء ربهم يؤمنون। यहाँ देखिए मीम साकिन के बाद क्योंकि बा रहा है तो यहाँ इख्फ़ाए शफ़वी का कायदा पाया जाएगा। जब मीम साकिन के बाद बा आता है तो हम इनके जॉइंट पर यानी हम पर इख्फ़ा भी करेंगे और गुन्ना भी करेंगे। इस कायदे का नाम है इख्फ़ाए शफ़वी का कायदा। वहीं यहाँ हमज़ा पर जज़म सकून है तो इसको हम हमज़ा साकिना कहते हैं और हमज़ा साकिना के पढ़ने में हमेशा झटका होता है, इसीलिए हम इसको झटके से पढ़ेंगे युमिनून, युमिनून। इसी के साथ ये रुकू हमारा यहाँ पूरा होता है। हिज्जे और क़वायद के साथ, मेहनत के साथ अपनी तिलावत को बेहतरीन बनाइए। जज़ाकल्लाहु खैरा।